سامنے آئیے حسب معمول بزرگان دین اسلاف کرام کے طور طریقہ کو اپناتے ہوئے سب سے پہلے ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں اپنے اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور فاتحہ کے لیے اپنا ہاتھ بلند کر لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل نارک المستقیم بیک ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک مولا جتنے لوگ شب معراج میں جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اور ہم سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا شب معراج کی برکت سے ہم سب گناہ گار بندوں کی دلی خواہش کو پوری فرمائے. ہم سب گناہ گار بندوں کو اہدنا صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب گناہ گار بندوں کو مالک مولا دن دن رات چوگنا ترقی عطا فرمائے. شب معراج کی رات میں نفل تسبیح قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اسلام کا بول بالا عطا فرمائے. ہم سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. دین دنیا کی نعمتوں سے ہم سب گناہ گاروں کو مالا مال فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بالکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے عمران مل کر کے سب سے پہلے مصطفیٰ دان رحمت شمع بزم ہدایت نوبہار شفاعت شمع بزم ہدایت اور ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے آقا، ہم گناہگاروں کے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا وہ مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین شمس الضحیٰ بدر الدجا طاہا یاسین لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا یا آقا، ہم گناہگاروں کے آقا، ہم گناہگاروں کے بخشش کرانے والے آقا تو مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے کسبنا میں محبتانہ لحظانہ شریفانہ عقیدانہ اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بارگاہ رسالت کی طرف توجہ دے کر لے محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پہلے دعویٰ سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آج کی جو تقریب ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات اور ہم اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کو
محبت اور عقیدہ رکھ کر کے اور پہلی بات تو یہ ہے پیارے کہ ہم سنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، معراج میں تشریف لے گئے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، کتنے سال؟ 63 سال، اور اصل عمر ہے آپ کی 90 سال۔ ایک روایت میں ہے کہ 90 سال، ایک روایت میں ہے 93 سال۔ جو 63 سال آپ نے مکہ اور مدینہ میں گزارا، اور 30 سال جب معراج میں تشریف لے گئے، ساری دنیا کا محاصرہ کیا، ساری دنیا کا نظارہ کیا، جنت کا نظارہ کیا، دوزخ کا نظارہ کیا، عرش معلیٰ کا نظارہ کیا، پہلے آسمان کا نظارہ کیا، دوسرے آسمان کا نظارہ کیا، اور تیسرے آسمان کا نظارہ کیا، یہاں تک کہ ایک آسمان سے لے کر کے نہ مکہ تک میرے نبی نے نظارہ کیا، بہت دیکھا اور وہاں کے حالات کو معلوم کیا، اور سب کچھ وہاں سے آ کر کے دنیا میں بتا دیا۔ میں لوگوں کو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، کسی نے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شب معراج ہم رات کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اس دن کو، اس رات کو اللہ نے ہم رات کو نوازا۔ اس رات میں ہم رات کو کیا چاہیے کہ اس میں جہاں تک ہو سکے تسبیح، تحلیل، قرآن کی تلاوت، نوافل، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ جب ہم رات اللہ کی عبادت اور ریاضت بندگی کر کے اپنی نیند کو قربان کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سمجھ سکتی ہے، آخرت بھی سمجھ سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی چوتھے آسمان پر نازل ہوتی ہے۔ میرے آقا معراج میں گئے، اللہ کا دیدار کیا اور 30 سال وہاں گزارا بھی، اور اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم رات کو یہ نعمت بھی بخشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، چوتھے آسمان پر اپنا تجلی ڈالتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج کی رات اپنے محبوب کے بلانے کے صدقے میں، معراج پاک کے صدقے میں، جو میرا گناہ گار بندہ اپنے شفا کے لیے دعا مانگے گا، اور میں اپنے محبوب کے معراج پاک کے صدقے میں اسے شفا کا دوں گا۔ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ پہلی بار تو شفا کے لیے جو بندہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس رات کے بدلے میں، اس رات کے صدقے میں اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ دو بتاکن اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاموشی سے پی لو یار، نہ ہلہ کرو نہ بندہ کرو، چند منٹ 2-4 باتیں میں آپ تک پہنچاؤں، اس پر عمل کرو۔ بے شک اب اس طرح نہ کرو کہ ایک عالم صاحب بیچارے گاؤں میں بلائے گئے، صدر صاحب دیکھیے، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ خازنی صاحب لکھتے ہیں
ابھی 4 لوگ باقی ہیں. یار وہ نہ کرو کہ ہم بولتے بولتے تھک جائیں مگر آپ چائے پیتے پیتے ہم کہاں تک پہنچ جائیں یہ ہمیں بھی پتہ نہیں اور آپ کہاں تک پہنچ جائیں یہ آپ کو بھی پتہ نہیں. یہ اللہ اللہ کے رسول کی مبارک محفل ہے, معراج کی محفل ہے. اس میں ہمارا کو پتہ نہیں ہے کہ اس مبارک محفل میں اللہ اللہ کے رسول اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. یہ محنت ہے جو آج ہمارا اس محفل میں اکٹھا ہے. محنت کس کا ہے؟ خطیب امام میرے چھوٹے بھائی جناب تجمل صاحب قبلہ اور کمیٹی والوں کی جو ہے مشورہ کے مطابق اس کام کو انجام دیا. یہ پہلی بار ہے جو جشن معراج النبی منایا گیا. یہ ہمارے چھوٹے بھائی تجمل صاحب کی مہربانی ہے اور انصار احمد صاحب جو کافی دنوں کے بعد اب ان سے ملاقات ہوئی ہے, ان کو خبر بھی نہیں تھا. بہرحال اعلان سنے اور یہ دوڑتے چلے. ان کو محبت ہے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا کرنا. اور جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں خصوصی دعا ہے, کہاں تک میں نام گناؤں گا, اللہ کو دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا معبود سب دیکھا. جو فریاد کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے سنے گا. ہم سننے کا عقیدہ ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ اس رات کو پڑھا کر کے نہ کچھ صحیح تو کم سے کم سبحان اللہ ضرور کریں, کیونکہ یہ بڑی محنت اور مشقت سے اس محفل کو رچایا گیا. اس لیے رچایا گیا ثواب حاصل کرنے کے لیے, عبادت اور ریاضت کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. میرے آقا اپنے جانسار صحابہ سے فرماتے تھے کہ اے میرے جانسار صحابہ, جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو اسے چل لو. تو صحابہ کرام نے عرض کی حدیث ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث قدسی ہے جو فرمان رسول اللہ کا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے جانسار صحابہ, جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو اسے سن لیا کرو, چر لیا کرو. میرے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کیا ہے جس راستے سے ہم گزرے اسے چل لیا کرو. تو میرے آقا آمنہ کے لال عبداللہ کے لالے بھائی حلیمہ کے جگر کے پہرے رب کے بلارے معراج میں تشریف لے جانے والے آقا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جہاں اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہاں بیٹھ کر کے سن لیا کرو. یہی جنت کی آگوں میں سے اور اس میں سننے کے بعد اگر تمہیں کوئی لفظ پسند ہے تو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا, محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سبحان اللہ تو ہم کہہ دیں گے مگر اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے جانسار صحابہ جہاں جس جگہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہاں تم بیٹھ کر ذکر سنو اور سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو. ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو نیکیاں نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ میں 9 حرف اور ہر پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی لکھتا ہے. اب سنو, اب آپ پوچھو کہ مولانا کی وہ نیکی کہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی, ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اگر آپ پوچھو کہ مولانا وہ نیکی ہمیں دکھائی
اے لوگوں وہ نیکی تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گی جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پیشان حال نہیں ہوگا۔ میزان اعمال پر جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس جگہ پر یہ نیکی و سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا تمہارے میزان اعمال پر کام آنے والا، یہاں نہیں دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ۔ کچھ ایسے نیکی ہیں جو ہمارے کٹھن مصیبت میں کام آ جاتا ہے، کٹھن بلاؤں میں کام آ جاتا ہے، اور کچھ ایسے نیکی ہے، کچھ ایسے ثواب ہے جو حشر کے دن کام آئے گا۔ تو پیارے اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس میں خاموشی سے محبت کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لا لگا کر دو چار باتوں کو سنو اور اس پر سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اب ایسا نہ کرو کہ ایک عالم صاحب ایک گاؤں میں بلائے گئے، حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ خازمی لکھتے ہیں کہ بیچارے گئے، ان کا انتظام کیا گیا، انتظام کرنے کے بعد بیچارے تخت پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اپنی تقریر کو شروع کیا، تقریر کرنے لگے، آنکھیں بند کر لی، آنکھیں جب بند کر لی اور جب آپ کیا تقریر کا دوران شروع ہوا تو ایک کے بعد دوسرے سارے لوگ چلے گئے، سارے لوگ جب چلے گئے تو اس میں صرف ایک بڑھیا بیٹھی، ایک بڑھیا صرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جب علامہ صاحب کی تقریر ختم ہوئی، آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ سارے لوگ تو بھاگ گئے ہیں، صرف بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا آخر معاملہ کیا ہے؟ سارے لوگ تو بھاگ گئے ہیں، اے بوڑھی ماں بتا تم کیوں بیٹھی ہو؟ تو بوڑھی ماں عرض کرتے دیتا ہم تمہاری تقریر سننے کی ڈر سے نہیں بیٹھی، بلکہ جو میرے تخت پر جو قالین بچھا ہوا ہے اس قالین کے لیے میں بیٹھی ہوں کہ میں یہ چاہتی تھی کہ کب آپ کی تقریر ختم ہو اور کب میرا قالین مل جائے۔ تو اس طرح نہ سمجھی، جو جس کا یہاں ہو، آپ نے پیسہ محنت مشقت کر کے شرکت کی ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مگر میرا معبود دیکھ رہا ہے۔ 1 روپیہ ہی دینا صدقہ ہے، 10 روپیہ ہی دینا صدقہ ہے، جو جتنا اللہ توفیق دے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے دولت کو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ثروت کو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ضرورت کو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے بیٹی کو نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اولاد کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو صرف تمہارے دل اور اعمال کو دیکھ رہا ہے، صرف نیت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی مبارک محفل ہے، سب مواد کی رات ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سربر انبیاء کی سواری چلی، اور یہ سواری سے ذات باری چلی۔ ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ اس رحمت والی رات اگر اللہ کی رحمت ایک جھلک ہمیں رات کو مل گئی تو سمجھو دنیا آخرت دونوں ہی سمجھ گئی، دنیا آخرت دونوں ہی سمجھ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی بات چند بات سنتے چلو۔ میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام فرماتے، اللہ نے اپنے محبوب کو یاد کیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بلانا چاہا، اللہ نے اپنے محبوب کو معراج میں تحفہ دینا چاہا تو اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اور ایک برات نہیں 70 برات کو اپنے محبوب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اپنی رحمت جبریل سے عرض کی، ارشاد فرمایا جبریل میرا محبوب معراج میں آنے والا ہے، معراج کا دن ہے، آنے والا ہے، میرے میرے محبوب کے لیے 70,000 برات لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو آج تمہارا خدا بلا رہا ہے، اللہ تمہارا یاد فرما رہا ہے، اللہ تمہارے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً سدرۃ المنتہا سے آتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں 70 براتیں لے کر کے حضرت ام ہانی کے گھر چلے روز ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، اگر جگاتا ہوں تو شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ حالوں میں کھڑے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ کے محبوب
کے سردار ہے، وہ جبریل جو سارے فرشتوں کے سردار ہے، وہ جبریل جو انبیاء کے پاس وہی لے کر کے آتے ہیں، وہ جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، وہ جبریل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب میں اپنے محبوب کو کیسے جگاؤں، اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، اگر جگاتا ہوں تو نبی کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، اے لوگوں سنو، حضرت جبریل نے یہ ادب دکھا کر بتا دیا کہ اے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتا ہے مگر اپنے محبوب کی گستاخی کو ہرگز نہیں اپنے محبوب کے گستاخی کو ہرگز بے ادبی نہیں معاف کر سکتا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آج باہم ادب کے دائرے میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، تیرے پیارے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اگر جگاتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے، اگر جگاتا ہوں تو گستاخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کو جگانے کی اور نیند میں خلل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب کے طلبے کو مس کرو، میرے محبوب کے طلبے کو چوم لو، میرے نبی بیدار ہو جائیں گے، میرے نبی بیدار ہو جائیں گے، آمنہ کے لال بیدار ہو جائیں گے، عبداللہ کے لال بیدار ہو جائیں گے، بھائی حضرت ابوبکر کے طور بیدار ہو جائیں گے، اے جبریل میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے، تمہیں جگاری کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب کے تلووں کو مس کرو اور چوم لو، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوراً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے مس کرتے ہیں، الجل کوسا دیتے ہیں، میرے آقا بیدار ہو جاتے ہیں، فرماتے جبریل کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں ادب کے دائرے میں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کے لیے 70,000 براقوں کو بھیجا ہے، آپ کی سواری کے لیے ان 70,000 براقوں میں جسے آپ پسند کرے اس پر سوار ہو جائے۔ اس براق میں ایک براق تھا، کمزور براق تھا اور لاغر براق تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ میرے آقا پتہ نہیں مجھے پسند کریں یا نہ کریں، پتہ نہیں میرے آقا میرے اوپر سوار ہو یا نہ ہو، وہ یہی سوچ رہا تھا، وہ لاغر تھا، اس کے آنکھوں سے آنسو روا دوا تھے، آنسو بہ رہا تھا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے براقوں کو ناپسند کر دیا، اب اس براق کو پسند فرماتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کمزور تھا، لاغر تھا، مگر اس کے آنکھوں کو دیکھا، اس کے آنکھوں کی طرف نظر کیا تو کیا دیکھا کہ اس براق کے آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، میرے آقا اس کمزور براق پہ سوار ہو جاتے ہیں، اب وہ براق میں بہت دیر اس نے کہہ دی، تب میرے آقا نے اس براق پر سوار ہوئے تو براق اتنی تیز رفتار میں جانے لگا کہ اسے بڑھ کر یہ براق تھے اس کے برابر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، طاقت نہیں ہوتی تھی، اور میرے آقا آنے سے گھر چل کر کے مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں سارے انبیاء کی قطار لگی ہوئی تھی، سارے انبیاء میرے نبی کی زیارت کے لیے کھڑے تھے، سارے انبیاء مرسلین میرے نبی کو دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، میرے آقا مسجد اقصی میں جاتے ہیں، میرے مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں اور سارے انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، آپ نماز پڑھاتے ہیں، مصلی پہ جاتے ہیں، سارے انبیاء کے سارے آپ امام الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، امام المسلمین ہیں، ہم سارے انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے لیے نماز پڑھائے، آپ نے امامت کروائی، سارے انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے آپ کے ابتدا میں نمازیں ادا کی، نماز پڑھنے فارغ سے ہو کر نماز سے بچانے ہوتے ہیں تو آپ چوتھے آسمان پر جاتے ہیں، اور جب آپ آسمان پر جاتے ہیں وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دعا سلام
حضرت معاذ کہہ رہے بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا میرے مولا مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا تو اللہ نے جواب دیا یا موسیٰ میرے آخری پیغمبر کے امتی میں پرہیزگار بھی پیدا ہوں گے نمازی پیدا ہوں گے اور گنہگار بھی پیدا ہوں گے اور تقوی والے بھی پیدا ہوں گے اور درویش بھی پیدا ہوں گے ولی بھی پیدا ہوں گے اور نبی بھی ولی بھی پیدا ہوں گے اور شہداء بھی پیدا ہوں گے اے موسیٰ تمہیں تو پہلے آنا تھا پہلے آ چکے ہو اب آخری پیغمبر کی زیارت کے لیے تقوی والے انتظار کر رہے ہوں گے پرہیزگار انتظار کر رہے ہوں گے شہداء انتظار کر رہے ہوں گے اولیاء کرام انتظار کر رہے ہوں گے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے جب میرے آقا معراج میں تشریف لے گئے تو میرے سرکار ویسے پاک نے اپنا کندھا میرے نبی کے دست مبارک کے لیے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کے فرماتے ہیں اے میرے غوث اے عبد القادر آج آپ کے تمہارا کاندھا میرے لیے تمہارا قدم سارے اولیاء اللہ کے گھٹنوں پر ہے وہیں پر میرے آقا نے فرما دیا تھا وہ جب میرے آقا چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس جگہ سدرۃ المنتہا کا مقام ہے اس جگہ پر لے جاتے ہیں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ اسے آگے میں نہیں جا سکتا اسے آگے میں نہیں جا سکتا تو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نمرودیوں نے آگ میں ڈالا تھا تو آگ میں ہوتے میرے دادا ابراہیم سے ارشاد کیا تھا اے ابراہیم میری حاجت ہو تو مجھ سے بتا دو ہماری حاجت کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دو تو میرے دادا نے فرمایا تھا اے جبریل وَأَمَّا إِلَيْكَ بس تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں ہے میرا خدا خود جانتا ہے آج میں پڑھتا ہے اور اس کا خلیل آج میں پڑھتا ہے اور اس کا خلیل جانتا ہے وہ میرا رب اے جبریل میرے دادا ابراہیم سے تم نے کہا میرا میرے دادا سے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتا دو میں تمہارے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں تو میرے دادا نے کہا فرمایا تھا اور اما الیکا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں میرا خدا جانتا ہے وہ ذرے ذرے کا مالک ہے پتے پتے کا مالک ہے ہر چیز کو اس کے خبر میں ہو رہتی ہے ہر چیز جاننے والا ہے میرا مولا کو جانتا ہے کہ اب اس کا دوست آج میں جا رہا ہے اے جبریل سے تمام نے میرے دادا سے سوال کیا تھا اب تم یہاں مجھ سے دو تمہارے کوئی حاجت ہو اور اے جبریل میں اپنے رب سے تمہاری حاجت پیش تمہاری حاجت تو پیش کر دو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے اگر آگے میں جاؤں گا تو میرے پیر پر جل جائیں گے میرے پیر جل جائیں گے میرے آقا عرش پر جاتے ہیں اعلیٰ مکہ پر جاتے ہیں عرش اعظم پر جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں گیا جس کی حد نہیں پہنچ سکی وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ نے دیدار کیا اور اللہ سے ملاقات کی اللہ نے اپنے محبوب سے سلام کیا السلام علیکم ایھا النبی السلام علیکم ایھا النبی اللہ نے اپنے نبی سے اپنے پیارے آخری پیغمبر سے سلام کیا آپ نے ایک نہیں دو نہیں 30 سال لاہ محفوظ پر عرش اعظم پر اپنی زندگی میں گزارا اور 7 سال دنیا میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج سے واپس ہوتے چوتھے آسمان پر جب آتے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے آپ کو معراج میں بلایا، اللہ کو ہمیں آپ کے مشتاق کا دیدار کرنے کا